السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انہی کے تیر سے میں کروں گا شکار ان کا، انہی کے تیر سے میں کروں گا شکار ان کا، کوئی ہے تو آ کر روکے مجھے دلیل سے۔ نہایت قابل عزت میرے اساتذہ کرام اور کاروان عمل کے باشعور ساتھیوں، میں آج جس موضوع کی مہک سے گلستان جامعہ کو معطر کرنا چاہتا ہوں، وہ دن سے زیادہ روشن، سورج سے بڑھ کر نمایاں ہے، اور اہل فکر کے ہاں نہایت معروف ہے۔ ارباب علم و دانش اگر میرے ان اختلاف و اسبات کا موازنہ کرنے سے پہلے ذرا اپنے دل و دماغ کو میرے حوالے کر دیں، تاکہ میں تمہارے قلوب و اذہان پر ان حقائق کو ثبت کرتا جاؤں کہ گردش لیل و نہار تمہارے دماغ سے میری گفتار کو مٹا نہ سکے، اور کوئی اسلام میں کجروی اختیار کرنے والا تمہارے سامنے کھڑا ہونے کی جرت نہ کر سکے۔ آقا کائنات نے فرمایا تھا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس کے بارے میں علماء احناف یہ دلیل پیش کرتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ گویا علماء احناف کے نزدیک اہل حدیث امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ کر قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ سنو، فقہ کی مشہور کتاب منیت المسلی میں یہاں تک لکھا ہے کہ عن الفقیہ ابی جعفر اذا ادرک الامام فی الفاتحۃ یسنا باتفاق ذکرہ فی الذخیرہ۔ اور کتاب کبیری میں ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابو یوسف کے نزدیک فاتحہ ہی نہیں بلکہ امام اگر کسی دوسری سورت کی تلاوت کر رہا ہو تب بھی مقتدی ثنا پڑھے۔ حضرات ذی وقار قارئین، اب انصاف فرمائیں، اگر اہل حدیث امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ کر قرآن کی مخالفت کرتے ہیں تو اب امام ابو جعفر امام ابو یوسف ثنا پڑھ کر کیوں نہیں؟ حضرات اب ان سے میرا یہ چیلنج ہے، میں پوچھتا ہوں، کیا یہ آیت مقتدی کے بارے میں ہے؟ کیا اس آیت میں مقتدی کو فاتحہ سے روکا گیا ہے؟ لاؤ کوئی ایسی حدیث جس سے فاتحہ کو مستثنا کیا گیا ہو۔ حضرات سماع اور انصات تو آہستہ پڑھنے کے منافی ہے، پھر تم کیسے دیتے ہو یہ دلیل؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آئیے اب میں ثابت کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا عین منشاء نبوت مطابق قرآن ہے۔ حضرات آپ نے اس آیت کو پکڑ کر حق بات کو پیچھے چھپا دیا۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، دیکھ تو صحیح، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا۔ کیا یہ آیت آپ کو نظر نہیں آئی؟ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ کیا آپ نے اس آیت کا مطالعہ نہیں کیا؟ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ کیا یہ قرآن نہیں تھا؟ پھر میں کیوں نہ کہوں، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ جناب والا، اس کے بعد تم کہتے ہو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس میں تو فاتحہ خلف الامام کا ذکر ہی نہیں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، امام بہقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام۔ حضرات میں تو کہتا ہوں آپ نے حدیث کا مطالعہ کیا ہی نہیں۔ کہیں رحمت کائنات نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج غیر تمام۔ کہیں امام الانبیاء نے فرمایا، من قرأ خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ کہیں رب کعبہ نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ کہیں مصطفیٰ نے فرمایا، من قرأ خلف الامام۔ کہیں مصطفیٰ نے فرمایا،
فلا تفعلوا لیقرأ احدکم بفاتحۃ الکتاب فی نفسہ۔ حضرات یہیں پر بس نہیں، خالق ارض و سما نے یہ اعلان کر کے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور مصطفیٰ نے یہ فرما کر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب سب جھگڑے اختلاف ختم کر دیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پڑھی جائے جس میں فاتحہ وہی ہے نماز، پڑھی جائے جس میں فاتحہ وہی ہے نماز، نہ پڑھی جائے جس میں فاتحہ نہیں ہے وہ نماز، نہیں ہے وہ نماز۔ وما توفیقی الا باللہ۔